السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. صدق الله العظيم. معزز سامعین، ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم پوری انسانیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت اور قدرت کی دعوت دیں، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، قرآن مجید کی حقانیت اور سنت نبوی کی حقانیت کی دعوت دینا یہ پوری امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کا فریضہ انجام دے۔ آج عمومی طور پر یہ ذہنوں میں آ گیا کہ یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے، علماء کا کام ہے۔ ہر آدمی اپنے کو بری و ذمہ سمجھتا ہے، نہیں۔ ہم سب کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں استعداد دی ہے ہم اس کو بروئے کار لائیں اور پوری انسانیت کو دین کی، شریعت کی، ایمان کی دعوت دیں۔ اب یہ کہ ہم غیر مسلموں کو کس طرح دلائل کے ساتھ یہ بات ثابت کر سکتے ہیں کہ قرآن حق ہے اور اللہ کے رسول کی سنت اور حدیث حق ہے، تو آج الحمدللہ جب سے یہ نئی ایجادات ہوئی ہیں اس وقت سے اتنی چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے قرآن کا حق ہونا، اللہ کی ذات کا حق ہونا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا حق ہونا ثابت ہو رہا ہے۔ دلائل کے اخبار آج دنیا سائنس کو مانتی ہے، سائنس کے تجربات کو مانتی ہے، تو آپ قرآن و سنت کے وہ ارشادات جس کی توثیق کر رہی ہے، جس کی تائید کر رہی ہے سائنس، آپ ان کو پوری امت کے سامنے رکھیں، انسانیت کے سامنے رکھیں اور دعوت دیں۔ آپ کوئی بھی زبان جانتے ہیں، انگریزی جانتے ہیں یا کوئی اور زبان دنیا کی جانتے ہیں، تو آپ فیس بک پر اور انٹرنیٹ پر آئیں اور آنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت اور قدرت اور قرآن مجید کی حقانیت اور احادیث و سنت نبوی کی حقانیت پر لکھیں اور پوری انسانیت کو دعوت دیں۔ آج یہ غیر مسلم دین کی طرف آنا چاہتے ہیں، لیکن میں نے اور آپ نے یہ سوچا ہے کہ میری ذمہ داری تو اپنے گھر تک کی ذمہ داری ہے، میرا کام تو نہیں ہے۔ حالانکہ ہمارے آقا نے فرمایا تھا کہ الا فلیبلغ الشاہد الغائب، جو
ہمارے آقا اور صحابہ کرام نے تو پیٹ پر پتھر باندھے اور دین کی دعوت دی. ہمارے گھروں میں تو یہ حالت نہیں ہے، الحمدللہ اچھی حالت ہے. اور آج ہم اس اہم ذمہ داری سے پہلو تہی کر رہے ہیں. تو دوستو آئیے قرآن کا دامن تھامیے اور سنت رسول کا دامن تھامیے اور تحقیق کیجیے. آج الحمدللہ عربی میں تو بہت کتابیں آئی ہیں جس کا عنوان ہے الاعجاز العلمی فی القرآن و سنہ. الاعجاز العلمی فی القرآن و سنہ کہ قرآن اور سنہ کے معجزات کہ قرآن نے ایک بات کہی اور احادیث نے سنت نے ایک بات بتائی اور آج پوری دنیا تحقیق کے بعد اس کو ثابت کر رہی ہے کہ یہ صحیح ہے. قرآن مجید کا ایک تو انداز بڑا پیارا انوکھا. قرآن فطرت سے گفتگو کرتا ہے اور قرآن کا انداز یہ ہے کہ جس کو ہر انسان سمجھ سکتا ہے. یعنی وہ ایک پرائمری پاس ہے تب، ایک جماعت پڑھا ہوا تب، میٹرک اور ایف اے بی اے ایم اے اور کئی ایم اے کر چکا ہے، ماہر فن کسی شعبے کا. جب قرآن کا وہ مطالعہ کرتا ہے تو کہتا ہے قرآن مجھ ہی سے گفتگو کر رہا ہے. ایک حدیث میں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب تم چاہو کہ اللہ سے باتیں کرو، جب تم چاہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے باتیں کرو تو قرآن کی تلاوت کیا کرو. اگر قرآن کو ہم سمجھ کر پڑھیں تو یہ اللہ سے ہم کلامی ہے. تو آؤ دوستو قرآن سے تعلق قائم کرے اور قرآن کے دلائل اور حدیث کے دلائل پوری انسانیت کے سامنے رکھیں اور بتائیں کہ دیکھو قرآن نے یہ کہا، آج سائنس مان رہی ہے. قرآن نے یہ کہا، آج سائنس مان رہی ہے تجربے کے بعد. احادیث نے یہ کہا، آج سائنس مان رہی ہے. قرآن کے دلائل بالکل واضح فطری دلائل قرآن پیش کرتا ہے. آپ بھی وہ ان کے سامنے دلائل پیش کیجیے اور ان سے پوچھئے کہ یہ آسمان کس نے بنایا، زمین کو کس نے بنایا، بارش کون برساتا ہے اور باغ کون اگاتا ہے. سارا جہاں مل کر تو ایک درخت نہیں بنا سکتا. قرآن نے فطری دعوت دی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ. قرآن نے ایک تصور پیش کیا کہ سورج اپنے مستقل کی طرف گھوم رہا ہے اور چاند بھی گھوم رہا ہے اور نہ تو سورج چاند کو پکڑے اور نہ چاند سورج تک پہنچے. کل فی فلک یسبحون، سارے اپنے محور پر گھوم رہے ہیں. جب قرآن نے یہ تصور پیش کیا تو اس وقت تصور یہ تھا کہ سورج اور چاند گھوم نہیں رہے بلکہ یہ آسمانوں پر جڑے ہوئے ہیں. یہ آسمانوں میں جڑے ہوئے ہیں اور ان کو رکھا گیا ہے. جو ہے سورج فلاں آسمان پر ہے، چاند فلاں آسمان پر جڑا ہوا ہے، لیکن قرآن نے کیا کہا کہ نہیں یہ گھوم رہے ہیں اور ہر ایک اپنے محور پر گھوم رہا ہے. تو ہم انہیں ثابت کریں کہ دیکھو اللہ کے قرآن نے تو 1400 سال پہلے یہ تصور پیش کیا کہ یہ سورج گھوم رہا ہے. قرآن نے کہا وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا. اللہ فرماتے ہیں ہم نے آسمان کو محفوظ چھت بنا دیا. اور دوسرے مقام پر فرمایا وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ، ہم نے آسمان بنایا جو لوٹانے والا ہے، لوٹانے والا. آج یہ بات ثابت ہوئی کہ آسمان سب پہ محفوظ ہے، محفوظ چھت اور لوٹانے والا ہے. ان فضاؤں میں جتنے بھی
سیارے ہیں چھوٹے موٹے اور ان سے ٹکڑے ٹوٹتے ہیں تو آسمان کی جب جو ہے فضاؤں میں آتے ہیں تو رگڑ کھا کر ختم ہو جاتے ہیں. اللہ نے اس کو سب سے محفوظ بنا. دوسرا آج سائنس مان رہی ہے اللہ کی عظمت اور قدرت کے یہ پورا جہاں ہے. اللہ کی عظمت اور قدرت کے یہ پورا جہاں ہے. ایک کتاب آئی آیات اللہ کے نام سے 20 جلدوں میں مکتبۃ العصریہ نے شائع کی ہے. بیروت خان نے بڑی پیاری کتاب عربی میں ہے. دعا ہے کہ اس کا ترجمہ اردو اور کئی زبانوں میں ہو. سورج کے بارے میں کہا تھا اس کتاب میں لکھا کہ سورج زمین سے 11,700 گنا بڑا ہے. کتنا بڑا ہے؟ 11,700 گنا. آپ زمین کا اندازہ کیجیے. موسیٰ صاحب روحانی وہ بڑے بزرگ تھے، انہوں نے اپنی کتاب فلکیات میں لکھا ہے فلکیات جدیدہ میں کہ زمین 20 کروڑ مربع میل کی ہے. 20 کروڑ مربع میل کی. اگر زمین 20 کروڑ مربع میل کی ہے اور سورج 5 گنا بڑا بھی ہو جائے تو یہ ارب ہو جائے گا. 1 ارب مربع کلومیٹر ہو جائے گا. اگر 5 گنا ہو، اگر 100 گنا ہو تو کہاں جائے گا؟ اگر 1000 گنا ہو تو کہاں جائے گا؟ 10,000 گنا ہو تو کہاں جائے گا؟ اور 11,000 سے بھی زائد بڑا سورج اللہ نے تخلیق کر دیا. اللہ کی عظمت ہے ہی نہیں. ہے کوئی ملک، ہے کوئی کمپنی، ہے کوئی سائنسداں جو تصور نہیں کر سکے اس چیز کا؟ ایک مرلہ زمین تخلیق کر دے، ایک مربع کلومیٹر کی زمین تخلیق کر دے. اور ابھی سورج بھی جو 11,000 سے اوپر ایک گنا بڑا ہے. اور عجیب بات لکھی ہے کہ زمین کے اندر جو گہرائی ہے جس کے بارے میں آتا ہے وہ سجین بھی وہی ہے جہاں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گندے انسانوں کی روحوں کو اندر ڈالا جاتا ہے. فاسق اور فاجر اور گناہ گاروں کے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. زمین کی گہرائیوں میں 3,000 ڈگری کی گرمی ہے جہاں لوہا اور پتھر ہر چیز جا کر 3,000 ڈگری میں پگھل جاتی ہے. زمین کی گہرائی میں اتنی گرمی اللہ نے رکھی. اور سورج کی گرمی میں اس کتاب میں لکھا کہ سورج میں 2 کروڑ ڈگری تک اس کی گرمی پہنچ جاتی ہے. اللہ اکبر. غور کیجیے. زمین پر گرمی آتی ہے، گرمیوں کی آمد ہے. 45 یا 50 یا 56-57 ڈگری پر گرمی جاتی ہے تو ہماری حالت محل ہو جاتی ہے. اللہ معاف فرمائے. اور اگر 3,000 ڈگری کی گرمی میں انسان چلا جائے اور 2 کروڑ ڈگری میں جو سورج زمین سے 11,000 سے اوپر گنا بڑا ہے، اس کے سینکڑوں زمینیں جو سورج میں جائیں پتہ ہی نہیں چلے، اور انسان جائیں تو کیا کرتے ہیں. اور حیران کی بات لکھی ہے کہ سورج سے جو شعلے بلند ہو رہے ہیں وہ 15 ملین کلومیٹر کے بلند ہو رہے ہیں. سورج کے شعلے زمین میں آگ لگتی ہے 10 فٹ 20 فٹ 100 فٹ 200 فٹ ہو جائے گا شعلے. تو سورج کے جو شعلے بلند ہوتے ہیں وہ 15 ملین یعنی 1.5 کروڑ کلومیٹر کے شعلے بلند ہوتے ہیں. اب اس سے جب اتنے شعلے اور اتنی آگ ہے تو یقیناً اس میں مضر اثرات بھی ہوتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آسمان بنائے ہیں، آسمان کی تہیں بنائی ہیں 7، اس کے بارے میں لکھا ہے والسماء ذات الرجع. تو یہ سب سے محفوظ بھی ہیں اور ذات الرجع بھی ہیں کہ سورج سے جو مضر شعاعیں آتی ہیں، تو سورج 1.5 کروڑ کلومیٹر کے اس کے شعلے بلند ہوتے ہیں اور 2 کروڑ ڈگری کی گرمی جاتی ہے. اس سے جو مضر اشیاء آتی ہیں یہ آسمان انہیں روک لے. آسمان انہیں کیا ہے؟ روک لے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کا نشان زمین بھی ہے.
چاند بھی، ستارے بھی، پھل بھی، پھول بھی، سبزیاں بھی، اور ابھی زمین اس کائنات کی وسعتوں میں ایک ذرے کی مانند، سورج جو اس سے ہزاروں گنا، 11,000 سے اوپر گنا بڑا، وہ بھی بہت چھوٹا، آگے ستارے جو سورج سے کئی گنا، ہزاروں گنا بڑے، ستارے بھی چھوٹے، آگے کہکشائیں 4 کلومیٹر کے تصور بھی ختم ہو جائیں، جہاں نور کے ساتھ قائم ہو۔ اللہ اکبر، اللہ کی وسعتوں کا اندازہ ہو رہا ہے۔ اب جنت کیسے ہوگی ذرا غور کرو۔ آج ہم سوچتے ہی نہیں، ہماری سوچ، اللہ معاف فرمائے، ہماری فکر اور سوچ کیا پہننا ہے، کیا کھانا ہے، کیسے گھر سجے گے، کیسے پیسہ زیادہ آئے گا۔ اسلام نے جو تصور پیش کیا وہ قناعت کا، سادگی کا، تواضع کا، انکساری کا، توجہ اللہ کا، اور آخرت کے بارے میں غور و فکر کرنا، اس کو بنانے کا اور اس کو مسافر خانہ سمجھنے کا۔ لیکن آج عمومی طور پر اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کہ ہماری سوچ اور فکر اس دنیا کے گرد گھوم رہی ہے، کیسے دنیا زیادہ آئے گی۔ میرے دوستو، آج یہاں رہتے ہوئے جب آخرت کی رہنائیاں، آخرت کے حسین مناظر کا ذکر آتا ہے قرآن و حدیث میں، چونکہ شیطان اس میں شک و شکوک و شبہات پیدا کرتا ہے، یہ کیسے ہوگا۔ تو ذرا بیٹھ کر کبھی سوچا کرو، آپ اور بھی کریں، اگر ماں کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ ہمیں عقل دے دیتا اور سمجھ بوجھ دیتا، اور ہم سے کوئی کہتا کہ تم ایک چند مہینوں کے بعد ایک نئی دنیا میں جانے والے ہو، تو بہت وسیع ہوگی، 20 کروڑ مربع کلومیٹر کی ہوگی، جہاں 14 کروڑ مربع کلومیٹر پر سمندر ہوں گے، جہاں درختوں پر پھول اور اس کے بعد پھل لگتے ہوں گے۔ تو آدمی کہتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے یار، تو سمجھ میں بات آتی ہے کہ درختوں پر پھل لگیں گے، اتنے بڑے سمندر، اتنی بڑی زمین، اور زمین سے 11,000 سے کچھ اوپر بڑا سورج ہوگا جو پوری دنیا کو ایک سورج روشن کرے گا، اور ماں باپ ہوں گے، کھانا پینا ہوگا، لذتیں ہوں گی، خوشیاں ہوں گی، اور پھل ہوں گے، سبزیاں، اور جانور دودھ دیتے ہوں گے۔ تو آدمی کہتے جانور کیسے دودھ دیں گے؟ اب یہ سارا کچھ جو اس دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں، اگر یہ ماں کے پیٹ میں ہم سے کوئی بیان کرتا تو ہمیں یقین آتا کہ نہ آتا؟ نہ آتا، شک کرتے، ہم کہتے ہیں کیسے ہو سکتا ہے۔ لیکن جب اس عالم میں آئے جو اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا ایک جہاں ہے، یہ جو کتاب آیت اللہ اس میں بڑی پیاری بات ہے، اس سے کہ یہ ساری کائنات موجم ہے اللہ کی صفات، یا یوں کہا جائے یہ ساری کائنات انسائکلوپیڈیا ہے، ایک عظیم الشان اللہ کی کلمات اور صفات کا اگر ہم غور کریں، کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی عظمت اور قدرت کو پکار پکار کر کہہ رہی ہے آؤ اور سوچو۔ ہم سوچتے نہیں، ہم تفکر نہیں کرتے، ہمارے پاس سوچنے کا وقت ہی نہیں ہے۔ تو دوستو بہت تھوڑا وقت ہے، دنیا کی زندگی بہت تھوڑی ہے، آخرت کی زندگی اس سے کر گنا زیادہ حسین، زیادہ خوشی والی۔ اللہ کے کلام اور نبی کی احادیث آخرت کے حسین مناظر کو بتا رہی ہیں کہ اللہ کتنا دیں گے، سبحان اللہ، اور اللہ جنت میں کتنا دیں گے، فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ فرمایا جو تمہارا نفس چاہے گا وہ دیں گے، قلوب دے گا، دل چاہے گا، دل تھوڑے کو علاج ہو جائے، چلو یار گزارا کرو، نفس کہتا نہیں۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو تمہارا نفس چاہے گا، وَلَكُمْ فِيهَا
سے خراب گنا بڑی حسین جنت دے اور سونے چاندی کی ہیرے جواہرات کی بنی ہوئی، پھر ایک بھی نہ مانگے خراب جنت مانگ تو سکتا ہے یا نہیں مانگ سکتا؟ تمنا تو کر سکتا ہے۔ تو اللہ فرمانے جو تم مانگو گے تمہارا نفس چاہے گا وہ دوں گا، لیکن قربان جاؤں اللہ کی عظمتوں پر، اللہ کی شان پر کہ اللہ فرماتے تم مانگ مانگ کے تھک جاؤ گے لیکن میرے خزانے پھر بھی ختم نہیں ہوں گے۔ اس لیے سورہ قاف میں آگے فرمایا لَهُم مَّا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ۔ فرمایا اے انسانو جو تم چاہو گے وہ تو عطا کروں گا، لیکن تمہارا مانگنا محدود ہوگا، میں اپنی جانب سے اور اضافے ہی کروں گا۔ ارے جس رب نے 20 کروڑ مربع میل کی زمین اس جہاں میں بنائی، اس سے 11,000 گنا بڑا سورج بنایا اور اس سے ہزاروں گنا بڑے ستارے بنائے اور لاکھوں نوری سال کی مسافت پر ایک کہکشاں بنائی اور ملینوں کھرب کہکشائیں بنائی، اس رب کے لیے کیا مشکل ہے کہ ہم جیسے انسان جو اللہ کے سامنے چیونٹی کی حیثیت ہی نہیں رکھتے ان کی تمنائیں پوری کر دیں۔ اگر ایک بادشاہ چیونٹیوں سے یہ کہے ارے چیونٹیوں آؤ جو تم مانگو گے وہ دوں گا، بادشاہ وقت ہے دنیا کا ارے چیونٹیوں تم آؤ تو صحیح جو مانگو گے وہ دوں گا بلکہ تمہیں اور ہی اضافہ کر کے دوں گا۔ چیونٹی کی کیا اوقات ہے، کتنا مانگے گا میٹھا، ایک کتنی چینی کتنی مٹھاس، تو بادشاہ وقت کہہ سکتا ہے نا جو تم مانگو گے وہ دوں گا، اپنی جانب سے اضافہ بھی کروں گا۔ ارے دوستو ایک بادشاہ اور چیونٹی تو آپس میں مناسبت رکھتے ہیں کہ وہ بھی ایک سینس سے پیدا ہوا اور یہ بھی ایک سینس سے پیدا ہوا، وہ بھی مخلوق ہے اور یہ بھی مخلوق ہے، وہ بھی مرنے والا اور یہ بھی مرنے والا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو سارے جہاں کے خالق اور مالک ہیں اس کی اور ہماری تو نسبت ہی کوئی نہیں، چونٹی کی ذات تو بادشاہی کی نسبت ہے۔ وہ اللہ کہہ رہے آؤ میری جنت میں آؤ، تمہیں وہ دوں گا جو مانگو گے، وہ دوں گا جو تمہارا نفس چاہے گا۔ تو آؤ اللہ سے رشتہ جوڑو اور انسانیت کو دعوت دو، اسلام کی شریعت کی قرآن کی۔ تو قرآن فطرت سے گفتگو کرتے ہوئے کہتا آؤ دیکھو یہ سارا جہاں کس نے بنایا، یہ میڈ ان جاپان ہے، یہ میڈ ان امریکہ ہے، آسمان زمین فضائیں ہوائیں پھل پھول سبزیاں کس نے بنائی ہے؟ جاپان نے، چائنا نے۔ یہ دولت دولت کس نے بنائے ہیں؟ یہ بچے کون بناتا ہے؟ یہ ہوائیں کس نے بنائی ہیں؟ یہ آنکھ کان ناک میڈ ان جاپان امریکہ فرانس سے کیا؟ اللہ تعالیٰ دعوت دے رہے آؤ آؤ سوچو۔ امن خلق السماوات والارض، فرمایا کون ہے جس نے آسمان و زمین کو تخلیق کیا؟ غور تو کرو سوچو تو صحیح۔ فانزل لکم من السماء ماء، اور آسمان سے تمہارے لیے پانی برسایا۔ یہ بادل امریکہ بناتا ہے یا چائنا والے بناتے ہیں یا جاپان کی کمپنیاں آگے بادلوں کو تیار کرتی ہیں۔ فانزل لکم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بہجہ، پھر یہ پانی برستا ہے تو اس سے تو رونق باغ کون اگاتا ہے؟ اللہ۔ ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، فرمایا تم تو سب مل کر جاپان ملے، امریکہ ملے، فرانس ملے، ساری دنیا کی کمپنیاں ملے، ساری دنیا کے ملک ملے، کروڑ کھرب ڈالر خرچ کریں تو ایک درخت بھی نہیں بنا سکتے، ایک درخت بھی نہیں بنا سکتے۔ ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا اَإِلٰہٌ مَّعَ اللَّہِ، اللہ فرما رہے ہیں ارے انسانوں، ارے پاکستان والوں، ارے حکمرانوں، ارے فوجی جنرلوں، کیا اب اس کے علاوہ بھی کوئی حکمران رہ جاتا ہے؟ تم نے امریکہ کو کسی نے رب بنایا، کسی نے برطانیہ کو رب بنایا۔ آؤ اَإِلٰہٌ مَّعَ اللَّہِ، تمہیں کھلاتا کون ہے، تمہیں پلاتا کون ہے؟ تم جس زمین پر پلاٹ بنا کے مزے سے رہتے ہو، محل بناتے ہو، یہ زمین کس نے بنائی؟ پانی کون برساتا ہے؟ باغات کون بناتا ہے؟ تم تو جس کو الہ بناتے ہو وہ ایک درخت نہیں بنا سکتے، ایک آنکھ نہیں بنا سکتے۔ اِلٰہٌ مَّعَ اللَّہِ، پھر بھی الہ بناتے ہو، ان کے قوانین کو چلاتے ہو۔ آج بھی
ان الہوں کے قوانین ہماری عدالتوں میں چل رہے ہیں، ان الہوں کے آئین اور قانون نظام ہمارے ملک میں چل رہے ہیں، کتنا بڑا ظلم ہے، اور اللہ تعالیٰ کی برداشت اور حلم کتنا ہے کہ اللہ برداشت کر رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں بلکہ یہ وہ قوم ہے جو اعراض کر رہی ہے۔ امن جعل الارض قرارا، اللہ فرماتے ہیں غور تو کرو، سوچو تو صحیح، زمین کو قرارگاہ تمہارے لیے کون بنایا؟ کس نے بنایا؟ تم اس زمین پر رہتے ہو، محلات بناتے ہو، مکان بناتے ہو، فارم بناتے ہو، کس نے بنایا؟ وجعل خلالها انہارا، اور اس میں نہریں کس نے بنائی ہیں؟ وجعلها رواسیا، اور اس میں پہاڑوں کو گول بنا کے توازن کون اس کا برقرار رکھا ہوا ہے؟ وجعل بین البحرین حاجزا، اور کون تو نمکین اور میٹھے پانی کے درمیان میں حائل بناتا ہے؟ الہ مع اللہ، کیا اب بھی کوئی الہ ہے اس کے ساتھ؟ سوچو، ہم نے آج بھی غیروں کو الہ بنایا ہوا، آج بھی غیروں کے قوانین بطور قانون کے ملک میں چلے ہیں۔ جرم نہیں ہے، بغاوت نہیں ہے۔ الہ مع اللہ بل اکثرهم لا یعلمون، فرمایا اکثر لوگ نہیں جانتے۔ تو دوستو آؤ اللہ کے قرآن سے رشتہ قائم کرو، اللہ نبی کی حدیث سے رشتہ قائم کرو۔ یہ حکومتیں کچھ نہیں، یہ پھول کچھ نہیں، یہ صدارت کچھ نہیں، یہ وزارت کچھ نہیں۔ آج صدارت ہے، دوسرے دن صدر مشرف کی طرح ذلت اور خواری مقدر بن جاتی ہے۔ بادشاہ اسی ایک کو زیبا ہے جس نے سورج بنایا، جس نے زمین بنائی، جس نے فضائیں بنائی، جس نے کہکشائی بنائی، جو سارے انسانوں، درندوں، پرندوں، کیڑے مکوڑوں کا خالق ہے، ان کا رازق ہے، جو سمیع ہے، جو بصیر ہے، جو قدیر ہے، اسی سے رشتہ جوڑو۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ على سيد الأنبياء والمرسلين، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجود والكرم، يا ذا المغفرة والامتنان، يا نور السماوات والأرض، يا زين السماوات والأرض، يا قيام السماوات والأرض، يا مونس كل وحيد، ويا صاحب كل فريد۔ اے عظمتوں والے اللہ، اے شان والے اللہ، اے سورج چاند ستاروں کے اکیلے خالق اور مالک اللہ، ایک ایک شاؤں کے خالق اور مالک اللہ، انسانوں، درندوں، پرندوں، کیڑے مکوڑوں کے اکیلے خالق اور مالک اللہ، اے قدیر اللہ، اے سمیع اللہ، اے بصیر اللہ۔ یا اللہ ہم سب کی حاضری کا قبول فرما، کہنے اور سننے کا قبول فرما۔ یا اللہ ہم سب کو اپنی عظمت، قدرت، وجود کے یقین ہمارے دلوں میں نصیب فرما۔ ہم سب کو یا اللہ قرآن و حدیث کی دعوت اور اس کا پیغام پوری دنیا میں پہنچانے کی توفیق نصیب فرما۔ ہم سب کو داعی بنا دے، ہم سب کو مبلغ بنا دے، ہم سب کو اسلام کا سپاہی اور مجاہد بنا دے۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہماری آنکھوں، کانوں، زبان اور جسم کے کونے کونے کی گناہ معاف کر دے، ہماری بے ادبیوں، گستاخیوں، ناشکریوں کو معاف کر دے، ہماری بے صبریوں کو معاف کر دے۔ یا اللہ جتنے بیمار ہیں شفا عطا فرما، عمر سارے جو بیمار ہے کینسر میں ہے، یا اللہ اس کو شفاء کامل عاجلہ نصیب فرما دے، یا اللہ اس کو شفاء کامل عاجلہ نصیب فرما دے، اس سمیت تمام بیماروں کو شفا عطا فرما دے، تمام پریشانوں کی پریشانی کو دور فرما دے۔ اے اللہ سب مشکلوں کی مشکلیں آسان فرما، ہماری کبھی کوتاہیاں معاف فرما، ہمارے قصوروں کو معاف فرما۔ پاکستان سمیت پوری دنیا میں اسلامی انقلاب نصیب فرما، خلافت کی صورت مقدس فرما، موجودہ نظام طاغوتی نظام کے ٹکڑے ٹکڑے فرما، اس کے حصے بکرے فرما، اپنی زمین پر اپنا نظام عطا فرما، قرآن و سنت کا نظام عطا فرما، قرآن و سنت کی بہار نصیب فرما، پوری دنیا میں خلافت کی صورت مقدس فرما، پوری دنیا میں خلافت کی صورت مقدس فرما۔ آقا ہم سے راضی ہو جا، ہمارے جانے والوں سے راضی ہو جا، ہمارے موجودہ لوگوں سے راضی ہو جا، پوری دنیا میں اسلام کی بہار نصیب فرما دے۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، جو خیر بھلائیاں سارے انبیاء نے مانگی، امام الانبیاء نے مانگی، سارے صحابہ تابعین تابعین نے مانگی، وہ سب خیر بھلائیاں نصیب فرما دے۔ جن شرور سے پناہ مانگی ان سے پناہ نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ عمر سارے سمیت